جو عورت نہاتے وقت زیادہ وقت لگائے اس عورت میں شہوت کوٹ کر بھری ہوتی ہے۔ جس عورت کا ناک لمبا ہوتا ہے ایسی عورت میں شہوت کم ہوتی ہے۔ جو عورت اٹک اٹک کر چلا کرتی ہے ایسی عورت جمع کی شوقین ہوتی ہے۔ جس عورت کے ہاتھ پر تل کا نشان ہو ایسی عورت بہت جلدی مان جایا کرتی ہے۔ جس عورت کی چھاتی پر تل کا نشان ہو ایسی عورت بہت جلدی مائل ہو جاتی ہے۔ جو عورتیں نیند میں چلنے کے عادی ہوں ایسی عورتیں بچے زیادہ جنم دیا کرتی ہیں۔ جن عورتوں کی قد چھوٹی چھوٹی ہوتی ہے ایسی عورتوں میں گرمی زیادہ ہوا کرتی ہے۔ جو عورت ہر وقت بن سور کر رہتی ہے وہ غیروں مردوں میں دلچسپی رکھتی ہے۔ جس عورت کے گال پر تل ہوتا ہے ایسی عورت لمبے مردوں کو پسند کرتی ہے۔ ایسی عورتیں کالے سیاہ مردوں کو زیادہ پسند کرتی ہے جن کا اپنا رنگ گورا ہوتا ہے۔ جو عورتیں شادی کی شوقین ہوتی ہیں ایسی عورتوں کی نشانی کہ تیز تیز بولے گی۔ جس عورت کے کان چھوٹے ہوں ایسی عورت کے دل میں پیار بھرا ہوتا ہے۔ جو عورتیں چلتے چلتے تھوکے پھینکتی ہیں ایسی عورتیں لڑکیوں میں دلچسپی زیادہ رکھتی ہیں۔ جن عورتوں کے ہاتھ پاؤں بھاری ہوں ایسی عورتیں بچے دیر سے اور بہت کم جنم دیتی ہیں۔ جن عورتوں کے شوہر جلدی سو جاتے ہیں ایسی عورتوں کی زندگی میں دولت جلدی آتی ہے۔ جن عورتوں کے شوہر دیر سے سوتے ہیں ایسی عورتیں غربت کا منہ ہمیشہ دیکھتی ہیں۔ جن عورتوں کے منہ میں سے بدبو آتی ہے ایسی عورتیں زنا کے مرتکب ہوا کرتی ہیں۔ ان عورتوں کی عمر بہت لمبی ہوا کرتی ہے جو سوتے وقت سرما لگا کر سوتی ہے۔ مخلص عورت کی بڑی نشانی ہے کہ جب سوئے گی تو اپنے بالوں کو باندھ کر سوئے گی۔ جن مردوں کا ماتھا بڑا ہوتا ہے ان مردوں کے اندر شہوت زیادہ ہوتی ہے۔ جن مردوں کی گردن لمبی ہوا کرتی ہے ایسے مرد بیویوں کو خوش رکھتے ہیں۔ ملک اور رعیت کی پائیداری مال سے ہے کیونکہ خدا تعالیٰ نے اس کو ہر دو جہاں کا وسیلہ حصول ٹھہرایا ہے۔ تو ان لوگوں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آتا رہے جو تیرے ساتھ اچھے سلوک کے ساتھ پیش آئے۔ زمانہ چاہے تمہیں بے وفا کہتے رہے، جب دوسرے بول رہے ہو تو چپ رہو، اور جب دوسرے کھڑے ہو تو نہ چلو۔ جب تمہاری خواہش کا وقت ہو تو مت بولو۔ ایسی باتوں سے پرہیز کرو جس سے تمہارے دوست ناراض ہو۔ جس بات سے دوست ناراض ہو وہ غیبت کے مترادف ہے۔ برائی کا اختیار کرنا انتہائی آسان ہے جبکہ اس کو چھوڑنے کے لیے بڑے ہی مضبوط حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی کو علم ہے کہ اس کے بعد دنیا کے ساتھ کیا کرے گا۔ یہ اس کے سر بستہ راز میں سے ہے جیسے اللہ نے مخفی رکھا ہے۔ دنیا میں کوئی شخص مکمل طور پر غلط اور صحیح بدنام اور بدنام تیرے بندے میں بھی کچھ اچھی باتیں ضرور پائی جاتی ہے۔ دعا یہ مانگنی چاہیے کہ اتنا کرم نہ ہو کہ ہم اس کی یاد سے غافل ہو جائے اور اتنا ستم نہ ہو کہ ہم اس کی رحمت سے مایوس ہو جائے۔ افسردگی روح کے لیے سب سے بڑی بیماری ہے۔ اگر انسان بیماری سے بچنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ کسی نہ کسی شغل میں لگا رہے۔ بعض اوقات یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ کوئی بہت بڑا سخا گزر گیا ہو مگر کسی شخص کی آنکھیں ہلکی سی نمی نہ آئی، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ حد درجے کا سخت اور پتھر دل ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس نے صبر کا دامن تھام لیا۔ تمام خوبیاں اس بات میں ہی ہے کہ آدمی اپنے غور طلب معاملات میں یار و دوستوں سے مشورہ کرے اور اپنے خیر خواہوں کی بات پر پابند رہے۔ اللہ اس بندے پر اپنی رحمت کی بارش کرتا ہے جو پارسا ہوتا ہے اور لوگوں سے سوال نہیں کرتا چاہے بھوکا مرتا رہے۔ بڑے لوگوں کی مخالفت سے آپ بڑے تو نہیں بنیں گے لیکن چھوٹے لوگوں سے لڑ کر تم صرف چھوٹے بن کر رہ جاؤ گے۔
سخت تنقید سے آدمی کا سارا جوش ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، لیکن ذرا سی تعریف اس کی ہمت کو اور بھی مضبوط کر دیتی ہے۔ آدمی میں یہ بڑے عیب کی بات ہے کہ اس کو اپنے عیب ذرہ بھر بھی نظر نہ آئے اور دوسرے کے عیب نظر آئے۔ نکتہ چینی نہایت ہی خطرناک ہے۔ جیسا سوچو گے ویسا بنو گے، اور انسان کے حق میں انسان ایک بھیڑیا کے مانند ہے۔ علم کو ہمیشہ دانشمندانہ طور پر بروئے کار لایا جا سکتا ہے، خواہ علم ہماری اپنی غلطیوں کا ہی علم کیوں نہ ہو۔ آزادی سے محبت دوسروں سے پیار کے مترادف ہے، جبکہ اقتدار سے محبت اپنے آپ سے محبت کے مترادف ہے۔ حلم اور بردباری انسانی سیرت کو آراستہ کرتی ہے۔ عظمت و بزرگی کا بہترین ذریعہ سخاوت اور نیک عمل ہوتا ہے۔ عورت کے آنسوؤں کو بند کرنا سمندر کی غضبناک طوفان کو روکنے سے مشکل ہے۔ دشمن کو ہرانا ہے تو اس کو پیار اور محبت سے مات دو۔ جنگ سے کبھی بھی دشمن پر فتح نہیں ہوتا۔ وہ بندہ جو اپنی جوانی میں سیکھنے کے عمل سے گریز کرتا ہے، وہ نہ صرف اپنی ماضی گوا دیتا ہے بلکہ اپنے مستقبل کو بھی تباہ کر دیتا ہے۔ ہمیشہ یہ خیال رکھو کہ زندگی میں ایسے بندے کا ہاتھ کبھی مت تھامنا جس سے تمہیں یہ محسوس ہو کہ وہ دھوکہ دے سکتا ہے۔ جہالت تکبر میں بے تحاشا اضافے کا سبب بنتا ہے۔ جو بندہ جتنا کم جانتا ہوگا اس میں جہالت کی مقدار اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ پانی سے جسم پاکیزہ ہوتا ہے اور دل سچائی سے پاک ہوتا ہے۔ ذہن علم سے اور روح مذہب سے پاک ہوتا ہے۔ چونکہ ماں کی محبت اللہ کی محبت کا پرتو ہے، اگر اللہ کی محبت کو پانا چاہتے ہو تو ماں کی خدمت کرتے رہا کرو۔ انسانی تضادات سر کے بالوں کی طرح ڈھیر اور باریک ہیں، انہیں الگ الگ کرنا بہت ہی مشکل ہے۔ آرام دنیا سے مراد عقل کی گمشدگی اور جہالت کی افزائش ہے۔ اگر خطرات کی نگہداشت چاہتے ہو تو زبان بند رکھو۔ انسان شرشت میں دانائی کی نسبت حماقت زیادہ بھری ہے، اس کو دور کر کے انسانیت کا درجہ حاصل کرو۔ سچا عشق وصال میں بھی ہجر کا لطیف درد محسوس نہیں کرتا۔ خوبصورت چیزیں ہمیشہ ایک دوسرے کو کھینچتی ہے۔ سارے عالم کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ اخلاق سے گرے ہوئے وسائل سے کبھی نیک نتائج حاصل نہیں ہو سکتے۔ جس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی وہ کامیابی کے راستے پر چلا۔ قلب کو زندہ رکھنا چاہتے ہو تو ذکر الہی سے کبھی غفلت نہ کرو۔ دنیا کی بڑی شرارتیں الفاظ سے پیدا ہوتی ہیں۔ اچھے اخلاق اور نرم الفاظ نے کئی خطرناک کاموں کو فتح کیا ہے۔ نیکی جو بھی کر سکتے ہو کرو، نیکی کہیں بھی ملے اس کو اسی وقت اپنا لو۔ چھوٹی چھوٹی سی نیکی بھی اللہ کو پسند آ سکتی ہے۔ جو انسان اپنے آپ کو عقل مند تصور کرتا ہے وہ بولتے ہی اپنی جہالت کو ظاہر کر دیتا ہے اور اسے پتہ بھی نہیں چلتا۔ عوام کی زندگی میں خطرناک لمحات وہی آتے ہیں جب عوام طاقت کو مجرموں کے ہاتھوں میں چلے جانے دیتے ہیں۔ کتنی بد نصیب ہے وہ سرزمین جسے مشاہیر کی ضرورت ہو۔ بطخوں کے مقدمے میں لومڑی کو جج نہیں بننا چاہیے۔ اپنے دل پر معاش کو فکر کم کرو۔ معاش کم نہ رہے گی تو دربار میں حاضر رہ۔ یہ جسم روح کا خیمہ ہے، یہ کشتی جیسا ہے۔ نوح کے لیے سپاہی جب ملازم ہوتا ہے اس کو خیمہ مل جاتا ہے، خصوصاً جب وہ دربار میں باعزت ہوتا ہے۔ اے جھگڑالو، وہ باتیں تجھ سے نہ منہ پھیر لے، بھاگنے کے لیے پھندے توڑے گی۔ اگر تو علم ظاہر نہ پڑے اور وہ خدا تیرے شوق کو دیکھتا ہے، علم تیرے ہاتھ کا پلا ہوا پرندہ ہوگا اور بے استاد کے پاس نہیں ٹھہرتا، جیسے کہ شاہی باز دیہات کے گھر میں نہیں ٹھہرتا۔